Topic number 16, Law of Tort, Defamation and its kind. What wrongs affect reputation of a person, also explain its defenses provided under the Law of Torts. جیسا کہ ہم نے لا آف ٹارٹ کے آغاز میں پڑھا تھا کہ ٹریس پاس کی 3 اقسام ہیں. ان میں سے ایک ٹریس پاس ان فیم بھی تھا کہ کسی شخص کی عزت اور توقیر میں غیر ضروری اور غیر قانونی طور پر انٹرفیئر کرنا. ڈیفامیشن سے مراد کسی شخص کے متعلق ایسے اسٹیٹمنٹ ہے ایسے اسٹیٹمنٹ کی پبلیکیشن ہے جس سے وہ معاشرے کی نظر میں گر جائے اور اس کا پہلے والا مقام نہ رہ سکے. ڈیفامیشن کی 2 اقسام ہیں، ایک کو لائبل کہتے ہیں اور دوسرے کو سلانڈر کہتے ہیں. لائبل پرماننٹ نیچر کی دیوار پر، کاغذ کے اوپر یا کسی پتھر پر لکھی گئی تحریر جو کہ جھوٹ پر مبنی ہو، جس کا مقصد معاشرے میں کسی کو بدنام کرنا مقصود ہو، لائبل کہلاتی ہے. اسے PPC میں بھی جرم کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. سلانڈر کسی کے متعلق زبانی کلامی کہی گئی جھوٹی بات جس کا مقصد کسی کو معاشرے میں ڈیفیم یعنی بدنام کرنا مقصود ہو تو اسے سلانڈر سٹیٹمنٹ کہتے ہیں. یہ صرف ٹارٹ میں آتا ہے، یہ کرائم نہیں ہے. اس کے پھر کچھ ڈیفینسز بھی ہیں، یعنی جو دوسری سائیڈ ہے، ڈیفینڈڈ سائیڈ، وہ کیا کہتی ہے عدالت میں. کسی کے متعلق حقائق پر مبنی سٹیٹمنٹ پاس کرنا، فیئر اینڈ بونافائڈ کمنٹس پاس کرنا ڈیفامیشن کے زمرے میں نہیں آتا. اسی طرح پارلیمنٹ یا ریاستی کارروائی یا عدالتی کارروائی کے دوران کسی کی بیان کردہ سٹیٹمنٹ کو آگے پبلش کرنا بھی ڈیفامیشن میں نہیں آتا. لوگوں کے مفاد میں کسی کی اہلیت یا کام کے معیار پر دی گئی سٹیٹمنٹ بھی ڈیفامیشن نہیں. مثال جیسے کسی کھلاڑی کی پرفارمنس بری یا اچھی، یا کسی ہوٹل کے اچھے یا خراب ذائقے کے متعلق بات کرنا ڈیفامیشن نہیں بلکہ پبلک پرفارمنس کا تذکرہ ہے. ڈیفامیٹری سٹیٹمنٹ کون کون سی ہوتی ہیں اس کے متعلق؟ جیسے یہ مشہور کرنا کہ فلاں شخص نے کسی کا مرڈر کیا، رابری کی یا ڈکیٹی کی تو یہ کسی کو بدنام کرنا ہے. کسی کے متعلق وبائی بیماری کی جھوٹی خبر پھیلا دینا کہ فلاں شخص کرونا کا مریض ہے، فلاں شخص جو ہے وہ فلاں وبائی مرض کا شکار ہے تاکہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں، تو یہ بھی ڈیفیم کرنا ہے. ایسے سٹیٹمنٹ دینا جو کسی کے کاروبار، تجارت یا پیشے کو خراب کرے، یہ بھی ڈیفامیشن کی قسم ہے.